جس دھاگے میں ترنگا لپٹا ہے اس میں کروڑوں شہیدوں کا خواب بنا ہوا ہے۔ یہ صرف کپڑا نہیں، یہ ہندوستان کی روح ہے۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم حاضرین کرام، معزز اساتذہ، پیارے طلباء اور میرے ملک کے ہم وطنوں، آج کا یہ دن 26 جنوری ہمارے دلوں میں ایک خاص احساس جگاتا ہے۔ آج ہم صرف جھنڈا نہیں لہرا رہے، بلکہ اپنی شناخت، اپنی آزادی، اپنے فخر کو سلام کر رہے ہیں۔ آج ہم یاد کر رہے ہیں ان جانوں کو جنہوں نے اس ترنگے کی خاطر اپنی جانیں نچھاور کیں۔ کبھی سوچا ہے دوستو، یہ 3 رنگوں کا جھنڈا آخر ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کیا یہ صرف کپڑا ہے؟ نہیں، یہ تو ایک عہد ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک پیغام ہے۔ جب 22 جولائی 1947 کو ترنگا کو ہمارے قومی پرچم کے طور پر قبول کیا گیا تو اس کے رنگوں میں پوری قوم کی کہانی چھپ گئی۔ کیسری رنگ ہمیں یاد دلاتا ہے قربانی، شجاعت اور بہادری کی۔ سفید رنگ سکھاتا ہے سچائی، امن اور پاکیزگی کا پیغام۔ سبز رنگ دیتا ہے امید، ترقی اور خوشحالی کا یقین، اور درمیان میں اشوک چکر جو ہمیں حرکت، عمل اور انصاف کی یاد دلاتا ہے۔ یہ چکر وہ پہیہ ہے جو بدھ مت کی تعلیمات کا مظہر ہے، جو یہ کہتا ہے چلو، رکو مت، بڑھتے رہو، کیونکہ رک جانا موت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ ہمارے وطن کے سپاہی، کسان، مزدور اور ہر شہری جب اپنی ذمہ داری ایمانداری سے ادا کرتا ہے تو دراصل وہ اسی آیت پر عمل کر رہا ہوتا ہے، اور یہی ہے ترنگے کی اصل روح۔ یاد کرو وہ دن جب بھگت سنگھ نے کہا تھا سرفراؤں کی فہرست میں نام شامل کر لو یا تو وطن کی مٹی کو گلاب بنا دیں گے۔ یاد کرو اشفاق اللہ خان، عبد الحمید، چندر شیکھر آزاد اور وہ گمنام سپاہی جو برفیلے مورچوں پر آج بھی ترنگا سینے سے لگائے کھڑا ہے۔ یہ جھنڈا جب سرحد پر لہراتا ہے تو صرف کپڑا نہیں لہراتا، بلکہ ہر دھڑکن کہتی ہے میں ہندوستانی ہوں اور مجھے اپنے ہونے پر فخر ہے۔ یہی ترنگا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم مختلف ہو کر بھی ایک ہیں۔ ہماری زبانیں جدا، رنگ جدا، لباس جدا، مگر جب یہ ترنگا اوپر لہراتا ہے تو سب فرق مٹ جاتے ہیں اور صرف ایک آواز گونجتی ہے، بھارت زندہ باد۔ علامہ اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ یہ اشعار صرف لفظ نہیں، ایک احساس ہیں، ایک جذبہ ہے جو ہمیں متحد کرتا ہے۔ ترنگا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ قربانی دینا جیسے کیسری رنگ یاد دلاتا ہے، امن پھیلانا جیسے سفید رنگ کا پیغام ہے، ترقی کی کوشش جیسے سبز رنگ امید دیتا ہے، عمل کرتے رہنا جیسے اشوک چکر بتاتا ہے۔ ہر ہندوستانی اگر ان اصولوں پر چل پڑے تو یقین جانیے ہمارا ملک دنیا کی رہنمائی کرے گا۔ اے نوجوانوں، تم ہی وہ طاقت ہو جو اس جھنڈے کی شان بن سکتی ہے۔ تمہارے ہاتھ میں قلم ہو یا تلوار، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، قوم کو ترقی دینا، قوم کو روشنی دینا۔ یاد رکھو، ترنگا صرف فوجیوں کا نہیں، یہ ہر اس شخص کا ہے جو سچائی، ایمانداری اور محبت سے جیتا ہے۔ ایک لمحہ آنکھ بند کرو اور تصور کرو کہ تمہارے سامنے ترنگا لہرا رہا ہے، ہوا میں جھومتا ہوا، اور تمہارے دل سے آواز نکل رہی ہے ہندوستان زندہ باد۔ کیا یہ صرف لفظ ہیں؟ نہیں، یہ دل کی دھڑکن ہے، یہ جذبے کی آگ ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتی۔ میرا عزیزو، آج کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، لیکن آزادی کا مطلب بے فکری نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ ترنگا ہمیں جھکنا نہیں سکھاتا، یہ ہمیں سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ آؤ عہد کریں کہ اس جھنڈے کی عزت کے لیے
ہم اپنی سچائی، اپنی محنت، اپنا ایمان کبھی نہیں بیچیں گے، کیونکہ جب تک یہ ترنگا لہراتا رہے گا دنیا یاد رکھے گی کہ یہ ہے ہندوستان، فخر سے سر اٹھانے والی قوم۔ رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو ایک دن، رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو ایک دن، یہ وطن دیکھے گا آزادی کا سحر ایک دن۔ ترنگا اوپر رہے گا ہر گھڑی، ترنگا اوپر رہے گا ہر گھڑی، یہی میرا وعدہ، یہی میرا فخر، یہی میرا دین۔ حقوق کا مطلب صرف لینا نہیں بلکہ ذمہ داریوں کا ادراک کرنا بھی ہے، یہی آئین کی اصل تعلیم ہے۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ، پیارے ساتھیوں اور وطن کے عزیز شہریوں، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے، آئین ہند، ہمارے حقوق اور ذمہ داریاں۔ آئین صرف ایک کتاب نہیں، یہ ایک زندہ دستور ہے جو ہمیں آزادی دیتا ہے، اور ساتھ ہی یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اس آزادی کے ساتھ ذمہ دار رہنا ضروری ہے۔ آئین نے ہر شہری کو دو بڑے تحفے دیے ہیں۔ نمبر 1 رائٹس یعنی حقوق، نمبر 2 ڈیوٹیز یعنی ذمہ داریاں۔ حقوق ہمیں تحفظ، آزادی، انصاف، تعلیم، صحت اور اظہار کا حق دیتے ہیں۔ ذمہ داریاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہمیں اس ملک کی خدمت کرنی چاہیے، قانون کا احترام کرنا چاہیے اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ ہندوستان کے آئین نے کہا ہے کہ ہر شہری کو زندگی اور آزادی کا حق، تعلیم حاصل کرنے کا حق، مساوات اور انصاف حاصل کرنے کا حق، مذہب کی آزادی اور اظہار کی آزادی۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک وعدہ ہے، ایک ایسا وعدہ جو ہمیں ایک محفوظ اور خوشحال زندگی دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ حقوق کے ساتھ آئین نے ہمیں کچھ فرض بھی دیے ہیں۔ اپنے ملک کے قوانین کا احترام کرنا، ملک کی حفاظت کرنا، تعلیم حاصل کرنا اور علم بانٹنا، اپنے ماحول اور قدرتی وسائل کا خیال رکھنا، دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا۔ یاد رکھو، اگر ہم اپنی ذمہ داریاں بھول جائیں تو ہمارے حقوق بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ آئین اور قوم کی ترقی۔ آئین نے ہمیں ایک مضبوط، متحد اور آزاد قوم بنانے کا راستہ دکھایا ہے۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اختلاف کے باوجود متحد رہیں، فرقہ واریت اور نفرت سے بچیں، تعلیم، علم اور محنت سے ترقی کریں۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حق کی حفاظت فرض کی ادائیگی، حق کی حفاظت فرض کی ادائیگی، یہی ہے آئین کی اصل روشنی۔ نوجوانوں، یہ آئین تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ تمہیں طاقت دیتا ہے کہ تم ملک کے فیصلوں میں حصہ لو، تعلیم کے ذریعے آگے بڑھو، قانون کی پاسداری اور انصاف کے لیے کھڑے ہو۔ تم ہی وہ مستقبل ہو جو آئین کی حقیقی روح کو زندہ رکھے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ پڑوسی، دوسروں اور جان کے حق میں انصاف کرو، سچائی کے ساتھ۔ آئین بھی یہی سکھاتا ہے۔ حقوق کے ساتھ ذمہ داری کا احساس ضروری ہے۔ میرے عزیزو، آئین ہمیں نہ صرف حق دیتا ہے بلکہ سبق بھی دیتا ہے کہ ہم اپنے ملک کو مضبوط، منصفانہ اور ترقی یافتہ بنائیں۔ حقوق کا مطلب صرف لینا نہیں بلکہ اپنے فرائض کو سمجھنا، ادا کرنا اور دوسروں کے ساتھ انصاف کرنا بھی ہے۔ آئین ہمارے لیے روشنی ہے اور ہم اس روشنی کے محافظ ہیں۔ حق کا علم فرض کی راہ، حق کا علم فرض کی راہ، آئین کی یہ تعلیم ہے سب سے بڑی پہچان۔ ہم اٹھائیں اس کا پرچم اور نبھائیں اس کا وعدہ ہر زمان و مکان۔ یہی تو ہے بھارت کی پہچان، مختلف رنگ، مختلف زبانیں، مگر دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، معزز اساتذہ، پیارے طلبہ اور میرے ہم وطن عاشقوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہندوستان کی روح ہے، یعنی ہندوستان کی ثقافت اور وحدت۔ یہ وہ ملک ہے جہاں گنگا بہتی ہے، ہمالیہ کھڑا ہے،
جہاں مندروں کی گھنٹیاں بھی بجتی ہیں اور مسجدوں کی اذانیں بھی گونجتی ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سکھ کا نعرہ، عیسائی کا گیت اور ہندو کا بھجن ایک ہی فضا میں گونجتا ہے اور کہتا ہے ہم سب ایک ہیں۔ ہندوستان ایک ایسی چادر ہے جس میں کئی دھاگے، کئی رنگ، کئی خوشبوئیں ملی ہوئی ہیں۔ یہ ملک نہ صرف جغرافیے سے بلکہ دلوں سے جڑا ہوا ہے۔ یہاں زبانیں الگ ہیں مگر جذبہ ایک ہے۔ یہاں کپڑے الگ ہیں مگر پہچان ایک ہے۔ یہاں تہوار الگ ہیں مگر خوشی ایک ہے۔ یہ ہندوستان ہے صاحب، یہاں دیوالی بھی منائی جاتی ہے، عید بھی منائی جاتی ہے، قربانی بھی گائی جاتی ہے اور کرسچن کیتھیڈرل میں دعائیں بھی کی جاتی ہیں۔ ثقافت کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا انداز، محبت کرنے کا طریقہ اور مل جل کر جینے کی عادت۔ ہندوستانی ثقافت کی بنیاد ہے محبت، برداشت، احترام، مہمان نوازی، خدمت انسانیت۔ یہ وہ اقدار ہیں جنہوں نے صدیوں تک ہمیں جوڑے رکھا۔ خواجہ غریب نواز نے کہا تھا جو محبت بانٹتا ہے وہی سچا ہندوستانی ہے۔ ہندوستان کی سب سے بڑی پہچان ہے یونائٹی ان ڈائیورسٹی، کثرت میں وحدت۔ یہی وہ جذبہ ہے جس نے ہمیں انگریزوں کے خلاف متحد کیا، جس نے گاندھی جی، مولانا آزاد، بھگت سنگھ، اشفاق اللہ سب کو ایک مقصد پر جمع کر دیا۔ ہم مختلف مذاہب، زبانوں، ذاتوں سے ہیں، لیکن جب بات ملک کی آتی ہے تو سب کے لبوں پر ایک ہی صدا گونجتی ہے، بھارت زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ ہمارے اسلاف نے ہمیشہ علم، محبت اور اخلاق کو اہمیت دی۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستانی ثقافت میں تعلیم کو عبادت سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ نالندہ یونیورسٹی ہو یا دینی مدرسے۔ ہمارے یہاں علم کا احترام ہمیشہ سب سے اوپر رہا۔ قرآن کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور یہی پیغام ہندوستان کی روح میں گھل چکا ہے۔ ہندوستان کے تہوار صرف مذہبی نہیں بلکہ انسانیت کے تہوار ہیں۔ یہ وہ پل ہیں جو دلوں کو جوڑتے ہیں۔ جب ہندو دیوالی مناتا ہے تو مسلمان چراغ جلاتا ہے، جب مسلمان عید مناتا ہے تو ہندو مٹھائی بانٹتا ہے۔ یہی ہے بھارت کی اصل ثقافت، محبت، بھائی چارہ اور انسانیت کا احترام۔ دنیا ہمیں دیکھتی ہے تو کہتی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے مذاہب، اتنی زبانیں، اتنی قومیں ایک ساتھ رہتی ہیں؟ اور ہم جواب دیتے ہیں کیونکہ ہمارا اصول ہے۔ اسلام کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہی وحدت، یہی بھائی چارہ ہمارے ملک کو دنیا کا سب سے عظیم ملک بناتا ہے۔ ہندوستانی تہذیب میں عورت کو عزت، تقدس اور احترام دیا گیا ہے۔ یہاں ماں کو دیو کہا گیا، اسلام نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں بیٹی کو بوجھ نہیں بلکہ رحمت سمجھا جاتا ہے۔ بیٹی ہو تو خوشبو سی، ماں ہو تو سایہ۔ یہی تو ہے ہندوستان کا چہرہ جو سب کے لیے مسکراہٹ لایا۔ وحدت کی طاقت وہ ہے جو کسی قوم کو زوال سے بچا سکتی ہے۔ آج اگر ہم مذہب، ذات، زبان کے جھگڑوں سے اوپر اٹھ کر ایک ہندوستانی کی طرح سوچنے لگیں تو کوئی طاقت ہمیں کمزور نہیں کر سکتی۔ یاد رکھو ہماری پہچان مذہب سے نہیں، ہمارا پہلا تعارف ہندوستانی ہونا ہے۔ میرے عزیزو، ہندوستان کی ثقافت صرف کتابوں میں نہیں، یہ ہمارے دلوں، ہماری بولیوں، ہماری مسکراہٹوں میں ہے۔ یہی ثقافت ہمیں جوڑتی ہے، ہمیں مضبوط بناتی ہے اور ہمیں دنیا کے لیے مثال بناتی ہے۔ آؤ عہد کریں کہ ہم اس ثقافت کی حفاظت کریں گے، نفرت کے بیج نہیں، محبت کے پھول بوئیں گے۔ یہ میرا بھارت، یہ میرا فخر، محبت کی سرزمین، امن کا نگر۔ ہندوستان کے رنگ ہزار مگر دل ایک، جذبہ ایک، پیار ایک۔ یہی تو ہے اس دھرتی کی شان، جہاں بکھرے رنگ مگر رگوں میں ایک ہی جان۔ جن کے لہو سے یہ زمین سرخ ہوئی، ان کا قرض صرف نعرہ لگا کر نہیں چکایا جا سکتا، عمل سے چکانا ہوگا۔ حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین محفل، معزز اساتذہ، پیارے طلباء اور وطن عزیز کے محبو، آج ہم اس عظیم عنوان پر گفتگو کریں گے
جس کے بغیر 26 جنوری، 15 اگست یا آزادی کا کوئی دن مکمل نہیں ہوتا، اور وہ ہے شہیدوں کی قربانیاں اور ہمارا فرض۔ دوستو، یہ آزادی، یہ ترنگا، یہ خوشی کسی تحفے میں نہیں ملی، یہ ان لاکھوں شہیدوں کے خون سے لکھی گئی کہانی ہے جنہوں نے مسکرا کر پھانسی کے پھندے کو چوما، جنہوں نے ہنستے ہنستے گولیوں کے سامنے سینہ تان دیا۔ شہید مرتے نہیں، وہ زندہ رہتے ہیں، قوم کی رگوں میں بہتے ہیں خوشبو بن کر۔ بھگت سنگھ، اشفاق اللہ خان، رام پرساد بسمل، ٹیپو سلطان، رانی لکشمی بائی، عبدالحامد اور ان گنت نام جو آج بھی مٹی کے ذروں میں مہک رہے ہیں۔ قربانی کا مطلب صرف جان دینا نہیں، شہادت صرف گولی کھانے کا نام نہیں، بلکہ حق کے لیے، انصاف کے لیے، قوم کے وقار کے لیے ڈٹ جانے کا نام ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو ایک کسان میں بھی ہے، جو اپنے کھیت میں پسینہ بہا کر وطن کا پیٹ بھرتا ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو ایک استاد میں ہے، جو علم کے چراغ سے آنے والی نسلوں کو روشنی دیتا ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو ایک سپاہی میں ہے، جو سرد راتوں میں اپنی جان داؤ پر لگا کر ہماری نیند کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں۔ یہ آیت صرف مذہبی پیغام نہیں، یہ ایک ابدی اعلان ہے کہ جو اپنی قوم، اپنے وطن، اپنے ایمان کے لیے قربان ہوتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ آؤ ذرا ماضی کے پردے کو ہٹا کر دیکھو۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جب بہادر شاہ ظفر کے بیٹے توپ کے دہانے پر باندھ دیے گئے، تب بھی وطن کا نام ان کے لبوں پر تھا۔ جب بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھ دیو پھانسی کے پھندے پر چڑھے تو ہاتھ میں رسی نہیں، وطن کا پرچم تھاما ہوا تھا۔ اشفاق اللہ خان نے کہا تھا میرے جسم سے بہنے والا خون اس زمین کو ہرا بھرا کر دے گا، اور ہوا بھی یہی۔ ان کے لہو نے اس وطن کو جنم دیا جہاں آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ آج سوال یہ ہے، کیا ہم ان قربانیوں کے حقدار وارث ہیں؟ کیا ہم نے ان کے خوابوں کا ہندوستان بنایا؟ شہیدوں نے ہمیں آزاد فضا دی، مگر ہم نے اس فضا کو نفرت سے بھر دیا۔ انہوں نے ہمیں ایک وطن دیا، مگر ہم نے اسے ذات، مذہب اور زبان میں بانٹ دیا۔ میرے عزیزو، اگر ہم سچے ہندوستانی ہیں تو ہمیں ان شہیدوں کی قربانیوں کا قرض ادا کرنا ہوگا، علم سے، عمل سے، اخلاق سے اور اتحاد سے۔ بھگت سنگھ کا خواب صرف انگریزوں کو بھگانا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا بھارت بنانا تھا جہاں انصاف سب کے لیے ہو، تعلیم ہر گھر تک پہنچے اور محبت ہر دل میں بسا کرے۔ آج ہمارا فرض ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں، دوسروں کے حقوق کا احترام کریں، ملک کے قوانین کا پاس رکھیں، ماحول اور قدرتی وسائل کا خیال کریں، سب کے ساتھ محبت اور برابری کا سلوک کریں۔ یہی وہ راستہ ہے جو شہیدوں کے خواب کو حقیقت بناتا ہے۔ ایک لمحہ خاموشی میں سوچو، جب تم ترنگا لہراتے ہو تو سوچو کہ اس کے رنگ کسی کے خون، کسی کی قربانی، کسی ماں کے آنسو سے بنے ہیں۔ جب تم اسکول میں خوشی سے جن گن من گاتے ہو تو یاد کرو کہ کوئی جوان سرحد پر اپنی سانسوں کی قربانی دے رہا ہے تاکہ تم مسکرا سکو۔ یہی احساس، یہی شکر گزاری ہمیں ایک سچا ہندوستانی بناتی ہے۔ میرے ہم وطنوں، شہیدوں نے اپنا فرض نبھا دیا، اب باری ہماری ہے۔ قومیں صرف نعروں سے نہیں بنتی، بلکہ کردار، ایمان اور قربانی سے بنتی ہے۔ آؤ عہد کریں کہ ہم اس وطن کی عزت، یکجہتی اور امن کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیں گے۔ یہ وطن ہم سب کا ہے، اسے خون سے نہیں کردار سے سنوارنا ہے۔ شہیدوں کی چتاؤں پر جلیں گے ہر برس دیپ، شہیدوں کی چتاؤں پر جلیں گے ہر برس دیپ، وطن کے رہنما تم کو سلام کرتے ہیں۔ اے وطن کے جوانوں، تمہارا قرض ہے ہم پر، اے وطن کے جوانوں تمہارا قرض ہے ہم پر، تم نے دیا لہو، ہم دیں گے وفا عمر بھر۔ وطن کی جمہوریت تب مضبوط ہوتی ہے
جب عوام صرف ووٹ دینے والے نہیں بلکہ جاگنے والے بن جاتے ہیں۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، معزز اساتذہ، پیارے طلباء اور میرے ہم وطنوں، آج کا میرا موضوع ہے جمہوریت کی طاقت اور عوام کا کردار۔ دوستو، دنیا کے نقشے پر ہندوستان ایک ایسی چمکتی ہوئی مثال ہے جہاں کروڑوں لوگ مختلف زبانیں، مذاہب اور ثقافتیں ہونے کے باوجود ایک دستور، ایک پرچم اور ایک نظام کے تحت جیتے ہیں، اور یہی نظام کہلاتا ہے جمہوریت۔ جمہوریت ایک درخت ہے جسے عوام کے شعور اور دیانتداری سے سینچا جاتا ہے۔ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت کا مطلب صرف حکومت عوام نہیں بلکہ عوام کی شعوری شرکت ہے، یعنی حکومت عوام بناتی ہے لیکن عوام کا فرض صرف ووٹ دینا نہیں بلکہ اپنے ملک کے فیصلوں میں بیداری سے شامل رہنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے تمام معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ یہی آیت جمہوریت کی روح بیان کرتی ہے، مشورہ، رائے اور انصاف پر مبنی نظام۔ آئین ہند ایک مقدس امانت ہے۔ 26 جنوری 1950 کو ہندوستان نے اپنے آئین کانسٹیٹیوشن کو نافذ کیا۔ وہ دن صرف جشن کا دن نہیں تھا بلکہ ایک عہد کا دن تھا، ایک ایسا عہد جس میں لکھا گیا کہ ہندوستان ایک خود مختار، سوشلسٹ، سیکولر اور جمہوریہ ہوگا۔ یہ چار الفاظ کسی کتاب کے نہیں بلکہ کروڑوں قربانیوں کے نچوڑ ہیں۔ یہ آئین ہماری سانسوں کا حصہ ہے، اسے زندہ رکھنے کے لیے ہمیں بیدار رہنا ہوگا۔ دوستو، جمہوریت میں اصل طاقت نہ پارلیمنٹ میں ہے نہ حکومت میں بلکہ عوام کے شعور میں ہے۔ عوام چاہیں تو حکومت بدل جاتی ہیں، لیکن اگر عوام سو جائیں تو ظلم اور ناانصافی جاگ جاتی ہے۔ ایک باشعور شہری وہ ہے جو حق اور باطل میں فرق سمجھتا ہے، خبر کو پرکھ کر سنتا ہے نہ کہ اندھا دھن یقین کرتا ہے، قانون کا احترام کرتا ہے اور اپنے ووٹ کی طاقت کو ایمان کی طرح سمجھتا ہے۔ میرے عزیز طلباء و ناظرین، جب ہم ووٹ دیتے ہیں تو ہم صرف کسی پارٹی کو نہیں بلکہ ملک کے مستقبل کو منتخب کر رہے ہوتے ہیں۔ تمہارا ووٹ تمہاری آواز ہے، اگر تم نے اسے ضائع کیا تو تمہارا حق بھی کوئی دوسرا چھین لے گا۔ اس لیے ووٹ دینا عبادت کی طرح ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، ایک عہد ہے، ایک امانت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جمہوریت کب کمزور ہوتی ہے؟ جب عوام خاموش ہو جائے، جب لوگ کہیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ بس یہی سوچ جمہوریت کو مار دیتی ہے۔ ہندوستان اس وقت مضبوط رہے گا جب ہر شہری اپنی ذمہ داری سمجھے گا، چاہے وہ تعلیم کا ہو، صفائی کا یا عدل و انصاف کا۔ جمہوریت میں سب سے بڑی طاقت ہے اتحاد۔ مذہب، ذات، زبان، رنگ، یہ سب ہماری پہچان ہیں، مگر سب سے بڑی پہچان ہے ہندوستانی ہونا۔ اگر ہم متحد ہیں تو کوئی طاقت ہمیں کمزور نہیں کر سکتی۔ اسی اتحاد نے آزادی دلائی تھی اور اسی اتحاد سے وطن ترقی کرے گا۔ نوجوان وہ بیج ہیں جن سے جمہوریت کا مستقبل اگتا ہے۔ اگر نوجوان ایماندار، تعلیم یافتہ اور محنتی ہوں تو ملک کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ ہر نوجوان کو سوچنا ہوگا کہ میں اس ملک کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ کیا میرا کردار صرف سوشل میڈیا تک محدود ہے یا میں واقعی اپنے وطن کے لیے کچھ کر رہا ہوں؟ دوستو، جمہوریت صرف ایک نظام نہیں، یہ ایک احساس ہے، انصاف کا، برابری کا اور احترام انسانیت کا۔ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر یہ جمہوریت ہمیں دی۔ اب ہماری باری ہے کہ ہم اسے محفوظ، مضبوط اور روشن بنائیں۔ قومیں خوابوں سے نہیں، کردار سے بنتی ہیں، اور جمہوریت کردار کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، ہم نے اپنا فرض نبھایا ہے۔ ہم جمہور کے سپاہی ہیں، ایمان ہمارا پرچم ہے، اتحاد ہمارا ہتھیار۔ اگر ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں تو کوئی بیرونی طاقت ہمیں ہرانے کی ضرورت نہیں، نفرت ہمیں خود مٹا دے گی۔ حرمت روح پیمبر
یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، معزز اساتذہ، پیارے طلباء اور میرے عزیز وطن کے فرزندوں، آج کا میرا موضوع ہے ہندوستان میں یکجہتی اور بھائی چارے کی اہمیت۔ میرے عزیزو، اگر ہم دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو صرف زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ دلوں کا مجموعہ ہے۔ یہاں گنگا بہتی ہے تو جمنا مسکراتی ہے، یہاں قرآن کی تلاوت بھی ہے اور گیتا کے اشلوک بھی۔ یہ وہ ملک ہے جہاں مندر کی گھنٹیوں کی آواز اور مسجد کے اذان کے ساتھ مل کر ایک ہی نغمہ گاتی ہے، بھارت زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ یہ خاک نہیں، ایک احساس ہے جہاں ہر رنگ، ہر مذہب، ہر زبان میں بھائی چارہ سانس لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو۔ اسی طرح بھگوت گیتا میں کہا گیا ہے سبھی جیو ایک ہی روح کے حصے ہیں، کسی سے نفرت نہ کرو۔ یہ دونوں تعلیمات ہمیں ایک ہی پیغام دیتی ہیں، محبت، اتحاد اور بھائی چارہ۔ ہمارے بزرگوں نے جب آزادی کی جنگ لڑی تو کوئی ہندو نہ تھا، کوئی مسلمان نہ تھا، سب ایک تھے، صرف ہندوستانی تھے۔ 1857 کی پہلی جنگ آزادی سے لے کر 1947 تک ہمارے بزرگوں نے یہی پیغام دیا، اتحاد میں طاقت ہے۔ آزادی کا سورج اسی وقت طلوع ہوا جب ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما، لیکن افسوس آج کے دور میں کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو ہمیں مذہب، ذات، زبان کے نام پر بانٹنا چاہتی ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ جب ہم تقسیم ہو جائیں گے تو ہماری طاقت ختم ہو جائے گی، لیکن یاد رکھو ہندوستان کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، کیونکہ یہ صرف ایک ملک نہیں، ایک خاندان ہے۔ یہ وطن ان سب کا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں، نہ کہ ان کا جو نفرت بیچتے ہیں۔ ہندوستان ایک ایسا باغ ہے جس میں مختلف رنگوں کے پھول کھلے ہیں، کوئی پنجابی ہے، کوئی تملی ہے، کوئی کشمیری ہے، کوئی بنگالی ہے، کوئی بہاری ہے، مگر سب کے چہروں پر ایک ہی مسکراہٹ ہے، ہم ہندوستانی ہیں۔ یہی تو خوبصورتی ہے اس ملک کی، جہاں فرق قبول ہے مگر فاصلے نہیں۔ میرے پیارے طلباء، بھائی چارہ صرف الفاظ سے نہیں آتا، یہ تعلیم اور شعور سے آتا ہے۔ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ مذہب، زبان یا ذات نہیں، انسانیت ہی سب سے بڑی پہچان ہے۔ کتابوں میں نفرت نہیں، علم ہوتا ہے، اور علم انسان کو جوڑتا ہے، توڑتا نہیں۔ ہمارا آئین ہمیں سکھاتا ہے برابری، آزادی اور بھائی چارہ۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک عہد ہے جو ہم سب نے اپنے وطن سے کیا ہے۔ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ آزادی، عزت اور تحفظ کے ساتھ جیے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ہم ایک دوسرے کے مذہب، نظریے اور شناخت کا احترام کریں۔ دوستو، اگر یہ یکجہتی ٹوٹ گئی تو ہم خود کمزور ہو جائیں گے۔ طاقت صرف فوج یا حکومت میں نہیں بلکہ عوام کے اتحاد میں ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں تو ہماری ترقی رک جائے گی، ہمارے خواب مر جائیں گے اور ہمارا وطن ادھورا رہ جائے گا۔ نفرت کی آگ سب کچھ جلا دیتی ہے، مگر محبت کی روشنی اندھیروں کو مٹا دیتی ہے۔ میرے عزیزو، ہندوستان صرف ایک ملک نہیں، یہ ایک آئیڈیا یعنی خیال ہے، یہ ایک ایموشن یعنی ایک احساس ہے جو محبت، اتحاد اور بھائی چارے پر قائم ہے۔ اگر ہم نے اس کو سنبھال لیا تو کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ آؤ مل کر وعدہ کریں کہ ہم کبھی نفرت نہیں پھیلائیں گے، ہم سب کا احترام کریں گے اور ہندوستان کو امن و محبت کا گہوارہ بنائیں گے۔ ہم سب ایک ہیں، نہ ہندو، نہ مسلمان، نہ سکھ، نہ عیسائی، صرف ہندوستانی۔ یہ وطن ہمارا ہے، ہم سب اس کے سپاہی ہیں۔ رنگ الگ، مذہب الگ، پر دل سب کے سچے ہیں۔ جب تک دلوں میں بھائی چارہ زندہ ہے، بھارت کا پرچم ہمیشہ بلند رہے گا۔ کسی کا رنگ، مذہب یا ذات بڑا نہیں ہوتا،
برابری ہی انسانیت کی اصل شناخت ہے۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، معزز سامعین اور میرے پیارے ہم وطنوں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے اصول پر جو ہمارے ملک کی بنیاد ہے، ہماری جمہوریت کی روح ہے اور انسانیت کی سب سے بڑی پہچان ہے، مساوات کا اصول، ایکوالٹی یعنی برابری۔ دوستو، مساوات کا مطلب صرف ایک دوسرے کے برابر کھڑا ہونا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے حق، عزت اور مقام کو تسلیم کرنا ہے۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ سب شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں، کسی کے ساتھ ذات، مذہب، زبان یا جنس کی بنیاد پر امتیاز نہیں ہوگا۔ یہی تو جمہوریت کی خوبصورتی ہے، یہاں کسی کے خون کا رنگ نہیں دیکھا جاتا، صرف انسانیت دیکھی جاتی ہے۔ ہمارے آئین کا آرٹیکل 14 صاف کہتا ہے، "دا اسٹیٹ شیل ناٹ ڈینی ٹو اینی پرسن equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India"۔ یعنی ہندوستان میں ہر انسان برابر ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، ہندو ہو یا مسلمان، مرد ہو یا عورت، شمال کا رہنے والا ہو یا جنوب کا، سب کے لیے قانون ایک جیسا ہے۔ یہ اصول صرف قانون کا حصہ نہیں بلکہ انسانیت کا آئینہ ہے۔ اسلام کہتا ہے، "ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم"، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی رنگ، نسل یا قوم نہیں بلکہ کردار اور نیکی سے برتری حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح بھگوت گیتا میں کہا گیا، "جو سب کو برابر دیکھتا ہے وہی حقیقی گیانی ہے"۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، "اپنے پڑوسی سے ویسے ہی محبت کرو جیسے اپنے آپ سے کرتے ہو"۔ یہ سب تعلیمات ہمیں ایک ہی بات سمجھاتی ہیں، برابری، محبت اور انصاف۔ ہندوستان دنیا کا وہ ملک ہے جہاں کروڑوں لوگ مختلف مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں مگر سب ایک جھنڈے تلے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک مزدور بھی اسی ووٹ کی طاقت رکھتا ہے جو ایک وزیر کے پاس ہے۔ یہی مساوات کی اصل روح ہے، یہی تو جمہوریت کا کمال ہے۔ تخت اور جھونپڑی دونوں کو ایک ہی ووٹ سے جوڑ دیتی ہے۔ برابری وہ بنیاد ہے جس پر انصاف کھڑا ہوتا ہے۔ اگر مساوات ختم ہو جائے تو انصاف ایک مذاق بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے آئین نے ہر شہری کو ایک جیسا موقع، ایک جیسی آزادی اور ایک جیسا احترام دیا ہے۔ لیکن افسوس، آج بھی کہیں ذات پات، مذہب اور طبقے کے نام پر امتیاز دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیں۔ میرے عزیزو، آئین ہمیں برابری دیتا ہے مگر ہمیں اسے عمل میں لانا ہوتا ہے۔ کیا ہم واقعی اپنے گھر، اسکول یا معاشرے میں سب کو برابر سمجھتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں بدلنا ہوگا، کیونکہ مساوات صرف بولنے کی چیز نہیں، یہ عمل اور کردار کا امتحان ہے۔ زبان سے مساوات کہنا آسان ہے لیکن دل سے اسے ماننا ہی اصل انسانیت ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی تب ہوتی ہے جب وہاں کے سب لوگ برابری کے ساتھ آگے بڑھ سکیں، جہاں تعلیم، روزگار، انصاف اور عزت سب کے لیے ہو۔ اگر امتیاز ہوگا تو ملک کی جڑیں کمزور ہو جائیں گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ذات پات کے بجائے قابلیت دیکھیں، مذہب کے بجائے اخلاق دیکھیں اور زبان کے بجائے انسانیت دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔ یعنی انسان چاہے کسی قوم یا مذہب سے ہو، اللہ نے اسے باعزت بنایا ہے۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کمتر سمجھنے والے؟ ہمارے ملک کے رہنما مہاتما گاندھی، بابا صاحب امبیڈکر، مولانا ابوالکلام آزاد، پنڈت نہرو، سر سید احمد خان، سب نے مساوات کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا تھا، "ایکوالٹی may be fiction but we must make it a fact"۔ برابری چاہے خواب لگے مگر ہمیں اسے حقیقت بنانا ہے۔ یہی جذبہ ہمیں آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان ترقی کرے
تو ہمیں صرف قانون نہیں بلکہ دل سے برابری کو ماننا ہوگا۔ برابری صرف آئین کی شق نہیں، یہ انسانیت کی روح ہے۔ سب کا خون ایک جیسا ہے، فرق صرف نظر کا ہے۔ جو انسان کو انسان سمجھے وہی اصل محب وطن ہے۔ آؤ اس 26 جنوری پر ہم عہد کریں کہ نہ ہم کسی کو نیچا دکھائیں گے، نہ کسی سے امتیاز برتیں گے، بلکہ سب کے ساتھ محبت، عزت اور برابری سے پیش آئیں گے۔ یہی میرا ایمان، یہی میرا فخر ہے، سب برابر ہیں، یہ میرا عہد ہے۔ کسی کو اونچا، کسی کو نیچا نہ سمجھو، ہر دل میں ایک ہی رب بسا ہے۔ جمہوریت صرف ووٹ دینے کا نام نہیں، بلکہ اپنی آواز، اپنی سوچ اور اپنی قوم کی تقدیر بنانے کا نام ہے۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین محفل، آج ہم اس عظیم دن پر جمع ہیں جب ہم اپنی زمین، اپنے آئین اور اپنے اختیار کا جشن مناتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب ہم یاد کرتے ہیں کہ طاقت بندوق میں نہیں، عوام کے شعور میں ہوتی ہے۔ جمہوریت دراصل وہ نظام ہے جہاں عوام بادشاہ ہیں اور حکومت ان کی خدمت گزار۔ جمہوریت ایک روشنی ہے جو ظلمت کے اندھیروں میں امید بن کر جلتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو کہتی ہے میں ہوں ہندوستانی، میری رائے کی قدر ہے، میری آواز خاموش نہیں بلکہ تبدیلی کا آغاز ہے۔ لفظ جمہوریت عربی کے لفظ جمہور سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے عوام، یعنی جمہوریت کا مطلب ہے عوام کی حکومت، عوام کے ذریعہ، عوام کے لیے۔ جب ہم جمہوریت کہتے ہیں تو ہم صرف ایک نظام کا نام نہیں لیتے، بلکہ ایک ایمان، ایک یقین اور ایک عہد ادا کرتے ہیں۔ ایسا عہد جو کہتا ہے میں اس ملک کی تقدیر کا شریک ہوں، میری رائے اس دھرتی کی رہنمائی کرے گی۔ جمہوریت تب مضبوط ہوتی ہے جب عوام باشعور ہوں، کیونکہ اندھی تقلید جمہوریت کی دشمن ہے، اور علم، شعور اور کردار اس کی طاقت۔ اگر عوام اپنی ذمہ داری سمجھیں، اگر وہ صحیح اور غلط میں تمیز کریں تو کوئی طاقت ان کی آزادی نہیں چھین سکتی۔ قرآن میں ارشاد ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ یعنی جمہوریت میں تبدیلی کی طاقت عوام کے ہاتھوں میں ہے۔ ایک ووٹ، ایک قلم، ایک آواز، یہی وہ ہتھیار ہیں جن سے قوموں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ایک ووٹ پورا نظام بدل دیتا ہے، ایک سچی آواز پوری دنیا ہلا دیتی ہے۔ یاد رکھیے، جمہوریت میں عوام کمزور نہیں بلکہ حاکم ہوتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جمہور کی آواز پہ لرزے تاج و تخت، جمہور کی آواز پہ لرزے تاج و تخت، جب بیدار ہو قوم تو زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان ہے، جہاں ایک کسان، ایک مزدور، ایک طالب علم، ایک عورت، سب کو ایک ہی حق حاصل ہے، رائے دینے کا، اپنی حکومت چننے کا۔ یہی تو جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ یہاں میں نہیں بلکہ ہم چلتے ہیں۔ یہاں مذہب، ذات، زبان سے زیادہ اہم ہے ملک اور انسانیت۔ یہ جمہوریت ہے، یہاں تخت بھی عوام سے بنتے ہیں اور اقتدار بھی عوام کی مرضی سے جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے، جمہوریت کے سب سے بڑے دشمن غفلت اور نفرت ہیں۔ جب عوام لاپرواہ ہو جاتے ہیں تو مفاد پرست لوگ ان کے کندھوں پر چڑھ کر ان کی قسمت لکھنے لگتے ہیں، اور جب نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں تو جمہوریت کی فصل کمزور پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کی عزت کریں، کیونکہ جمہوریت کا حسن اتحاد میں ہے، تقسیم میں نہیں۔ اگر جمہوریت ہمیں حقوق دیتی ہے تو یہ ہم سے ذمہ داریاں بھی مانگتی ہیں۔ ہمیں ووٹ دینا چاہیے، ہمیں اپنی آواز اٹھانی چاہیے، لیکن احترام کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ، کیونکہ جمہوریت گالیوں سے نہیں بلکہ خیالات کے احترام سے چلتی ہے۔ شاعر نے کہا تھا الفاظ اگر زہر بن جائیں
تو ملک ٹوٹ جاتے ہیں، لہجے میں محبت ہو تو انقلاب آتا ہے۔ یہ ملک صرف حکومت کا نہیں، یہ عوام کا ہے۔ یہ آواز صرف سیاست دانوں کی نہیں، یہ کسان، مزدور، طالب علم، سپاہی سب کی ہے۔ جب تک عوام ایک ہیں، ہندوستان کی جمہوریت مضبوط رہے گی۔ جب تک محبت باقی ہے، ہندوستان روشنی بن کر دنیا میں چمکتا رہے گا۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، جمہوریت صرف 26 جنوری کا جشن نہیں، یہ ہر دن ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ آؤ ہم سب یہ عہد کریں، ہم اپنے ووٹ کی طاقت پہچانیں گے، ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم اپنی آواز کو دبنے نہیں دیں گے اور اپنی جمہوریت کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔ جمہور کی جان، عوام کی شان، یہی ہے ہندوستان۔ اگر نوجوان جاگ جائے تو قوم سو نہیں سکتی، اور اگر نوجوان سو جائے تو قوم کبھی اٹھ نہیں سکتی۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز سامعین، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس طاقت کی، اس امید کی، اس روشنی کی جو قوموں کو بیدار کرتی ہے، انقلاب لاتی ہے اور تاریخ بدل دیتی ہے، اور وہ طاقت ہے نوجوان۔ ہندوستان کی جمہوریت اگر ایک درخت ہے تو اس کی سب سے مضبوط تنیں، اس کی جڑیں نوجوان نسل ہے، کیونکہ جمہوریت کی حفاظت تلوار سے نہیں بلکہ تعلیم، شعور اور جوان جذبے سے ہوتی ہے۔ نوجوان کسی بھی ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ محنتی ہوں، دیانتدار ہوں، با اخلاق ہوں تو وہ ملک ہمیشہ آگے بڑھتا ہے۔ نوجوان وہ ہوتا ہے جو خواب دیکھتا ہے اور خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی ہمت رکھتا ہے۔ ہزاروں خواب ہیں آنکھوں میں، یقین کی روشنی دل میں وہ جوان ہوں جو تقدیر بدل دیتا ہے۔ جمہوریت کی کامیابی کا راز نوجوان کے اندر چھپا ہے، کیونکہ ووٹ، آواز اور شعور، یہ تینوں نوجوان کے ہاتھ میں ہے۔ تاریخ نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب نوجوان جاگتے ہیں تو انقلاب آتا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں نوجوانوں نے علم بغاوت بلند کیا۔ بھگت سنگھ، اشفاق اللہ خان، عبد الحمید، کلپنا دت جیسے جوانوں نے قربانیاں دیں۔ ان کے سینوں میں کوئی خوف نہیں بلکہ ایمان کی آگ تھی۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ یہی جذبہ آج بھی جمہوریت کو زندہ رکھتا ہے، کیونکہ جمہوریت کو دشمن توپوں سے نہیں گراتے، وہ گرتی ہے جب نوجوان غفلت میں ڈوب جائیں۔ نوجوان جمہوریت کا محافظ اس لیے ہے کہ وہ سچائی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، بدعنوانی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، علم حاصل کرتا ہے تاکہ بہتر فیصلے لے سکے۔ ٹیکنالوجی، میڈیا اور سوشل پلیٹ فارم سے ملک کی خدمت کرتا ہے۔ اگر نوجوان بیدار رہیں تو کوئی سیاست دان غلط راہ نہیں دکھا سکتا۔ اگر نوجوان متحد رہیں تو کوئی طاقت قوم کو کمزور نہیں کر سکتی۔ یہی جوان ہیں جو تاریخ کا دھارا موڑ دیتے ہیں، جن کے ایمان سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں۔ جمہوریت کا اصل امتحان الیکشن میں نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی میں ہوتا ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ جھوٹ، نفرت اور تعصب سے بچیں، تحقیق کریں، سمجھیں اور پھر فیصلہ کریں۔ ملک کے قانون، آئین اور انسانی اقدار کی حفاظت کریں، کیونکہ اگر تعلیم یافتہ نوجوان خاموش رہے تو جاہل شور مچانے لگتے ہیں، اور وہی شور آخرکار قوم کو گمراہ کر دیتا ہے۔ شاعر نے کہا تھا، یہ وقت کا تقاضا ہے جوانوں بیدار ہو جاؤ، یہ وقت کا تقاضا ہے جوانوں بیدار ہو جاؤ، قلم سے انقلاب لاؤ، کردار سے تاریخ لکھو۔ دنیا آج بھارت کو عزت سے دیکھتی ہے، کیونکہ یہاں کے نوجوان ذہین، محنتی اور با کردار ہیں۔ چاہے وہ سائنس ہو یا کھیل، فوج ہو یا سیاست، نوجوان ہر میدان میں جھنڈا گاڑ رہے ہیں۔ لیکن یاد رہے، طاقت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ نوجوان اگر چاہے تو ملک کو اوپر لے جا سکتا ہے، اور اگر راہ بھٹک جائے تو اندھیروں میں دھکیل سکتا ہے۔ نوجوان کے پاس 3 بڑے ہتھیار ہیں۔ نمبر 1، ایمان، جو اسے خوف سے آزاد کرتا ہے۔ نمبر 2، علم، جو اسے سچ اور جھوٹ میں تمیز دیتا ہے۔ نمبر 3، جذبہ، جو اسے کچھ کر گزرنے کی طاقت دیتا ہے۔
یہ تینوں ہتھیار اگر ایک نوجوان کے پاس ہوں تو کوئی طاقت اس قوم کو غلام نہیں بنا سکتی۔ اے نوجوان، اگر تیرا یقین سچا ہو تو زمانہ تجھے جھک کر سلام کرے۔ نوجوان کا کردار اس کی اصل طاقت ہے۔ جو سچا، ایماندار اور با اخلاق ہو وہی قوم کا رہنما بننے کے قابل ہے۔ جمہوریت اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب نوجوانوں کے دل میں خدمت ہو، نہ کہ اقتدار کا لالچ، نہ تخت کی طلب، نہ تاج کی خواہش، نہ تخت کی طلب، نہ تاج کی خواہش، بس قوم کی عزت میری تمنا ہے۔ میرے عزیزو، جمہوریت کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ نوجوان ہی ہیں جو ملک کو سچائی، اتحاد اور ترقی کی راہ پر لے جا سکتے ہیں۔ تو آؤ آج ہم عہد کریں، ہم علم حاصل کریں گے، ہم نفرت کو ختم کریں گے، ہم انصاف، مساوات اور بھائی چارے کے سپاہی بنیں گے۔ نوجوان بیدار ہو جائیں تو ستارے بھی بدل جاتے ہیں، اندھیروں میں بھی امید کے دیے جل جاتے ہیں۔ یہی نوجوان ہیں جو جمہوریت کے محافظ ہیں، یہی نوجوان ہیں جو جمہوریت کے محافظ ہیں، اور یہی نوجوان ہیں جو ہندوستان کے وقار ہیں۔ قومیں اس وقت تک زندہ رہتی ہیں جب تک ان کے رہنما سچے، با کردار اور با ایمان ہوتے ہیں۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، آج ہم اس وطن عزیز کے ان چراغوں کو یاد کرنے آئے ہیں جنہوں نے اپنے خون، اپنی قربانی اور اپنے علم سے ہندوستان کی جمہوریت کی بنیاد رکھی۔ ہاں، یہ وہ رہنما تھے جنہوں نے نہ صرف آزادی کا خواب دیکھا بلکہ جمہوریت کا نقشہ بھی تیار کیا۔ انہوں نے سکھایا کہ اقتدار نہیں، خدمت کرو، طاقت نہیں، انسانیت کو اپناؤ۔ یہی ہیں وہ عظیم رہنما جن کی بدولت آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ جب 15 اگست 1947 کو آزادی کا سورج طلوع ہوا تو قوم کے سامنے سب سے بڑا سوال تھا، اب ملک کو کیسے چلایا جائے؟ کیا ہم بادشاہت لائیں یا جمہوریت؟ اور تب بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، پنڈت جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل اور دیگر رہنماؤں نے کہا، ہم بادشاہ نہیں چاہتے، ہم عوام کی حکومت چاہتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب جمہوریت کا بیج اس مٹی میں بو دیا گیا جو آج ہندوستان کی شناخت بن چکا ہے۔ اگر ہم جمہوریت کی عمارت دیکھیں تو اس کی بنیادوں میں سب سے پہلا نام ہے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ انہوں نے وہ آئین تحریر کیا جس نے ہندوستان کے ہر شہری کو مساوات، انصاف اور آزادی کا حق دیا۔ انہوں نے کہا تھا، آئین صرف قانون نہیں بلکہ ایک عہد ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ انہوں نے مظلوم کو آواز دی، کمزور کو حق دیا اور ملک کو ایک جمہوری ڈھانچہ دیا جہاں کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، سب صرف ہندوستانی ہیں۔ نہرو جی نے اس قوم کو خواب دیا، ایسے ہندوستان کا خواب جو تعلیم، سائنس اور امن میں دنیا کے لیے مثال بنے۔ انہوں نے کہا تھا، جمہوریت صرف حکومت کا نام نہیں، یہ سوچنے، بولنے اور اختلاف رکھنے کی آزادی ہے۔ ان کا وژن آج بھی زندہ ہے۔ جب ایک بچہ اسکول جاتا ہے، جب ایک کسان فخر سے اپنی زمین پر کام کرتا ہے، جب ایک شہری ووٹ دیتا ہے تو نہرو کا خواب پورا ہوتا ہے۔ اگر نہرو نے خواب دکھایا تو سردار پٹیل نے اسے حقیقت بنایا۔ انہوں نے 500 سے زیادہ ریاستوں کو جوڑ کر ایک ہندوستان بنایا۔ انہیں بجا طور پر کہا جاتا ہے آئرن مین آف انڈیا، ہندوستان کا فولادی انسان۔ انہوں نے کہا تھا، ہم ایک جھنڈے، ایک قانون اور ایک قوم کے لیے کھڑے ہیں۔ یہی جذبہ آج جمہوریت کا ستون ہے۔ اگر پٹیل نہ ہوتے تو شاید ہندوستان آج بھی ٹکڑوں میں بٹا ہوتا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بتایا کہ جمہوریت صرف سیاست نہیں بلکہ فکر و علم کی روشنی بھی ہے۔ انہوں نے کہا تھا، قومیں بندوق سے نہیں کتاب سے ترقی کرتی ہے۔ ان کے الفاظ آج بھی زندہ ہیں۔ جب بھی ایک بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ علم ہی وہ طاقت ہے جو قوموں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور آخر میں وہ نام جس کے بغیر آزادی اور جمہوریت کی بات ادھوری ہے، مہاتما گاندھی۔ انہوں نے دنیا کو سکھایا
کہ طاقت تشدد میں نہیں سچائی میں ہے۔ انہوں نے کہا تھا جمہوریت میں عوام کی طاقت بندوق سے نہیں ان کی ضمیر سے ظاہر ہوتی ہے۔ گاندھی جی نے ہمیں سچ اور اہنسا کا راستہ دکھایا۔ انہوں نے سکھایا کہ سیاست میں اخلاق بھی ہونا چاہیے اور حکومت میں انسانیت بھی۔ آج یہ سب رہنما ہم سے صرف ایک بات کہہ رہے ہیں، ہم نے تمہیں آزاد جمہوریت دی، اب تم اسے زندہ رکھو۔ ہمیں اپنے آئین، اپنے اداروں اور اپنی عوامی طاقت کا احترام کرنا ہوگا، کیونکہ یہی وہ وراثت ہے جو ان رہنماؤں نے ہمیں دی ہے۔ شاعر کہتا ہے قائدوں کے خواب کا قرض ابھی باقی ہے، قائدوں کے خواب کا قرض ابھی باقی ہے، اے جوانوں بیدار رہو، یہ وقت کا پیغام ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جمہوریت خود سے نہیں چلتی، اسے چلانے کے لیے ایماندار رہنما اور بیدار عوام ضروری ہے۔ آج اگر ہم سچائی، خدمت اور اتحاد کے راستے پر چلیں تو یہی ہمارے رہنماؤں کے لیے سب سے بڑی خراج عقیدت ہوگی۔ ہمارے رہنما چلے گئے مگر ان کا وژن زندہ ہے، ان کا خواب آج بھی ہندوستان کے دل میں دھڑکتا ہے۔ آؤ آج ہم سب یہ عہد کریں، ہم اپنی جمہوریت کو ایمانداری سے نبھائیں گے، اپنے آئین کا احترام کریں گے اور ان رہنماؤں کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔